بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ندیم فلاحی. تقدیر کیا چیز ہے؟ ہمارے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے یا پھر ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے؟ یہ بحث صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. صدیوں سے اس پر لوگ اس پر غور کر رہے ہیں، اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مقالات لکھے جا رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تقدیر کی بحث اتنی پرانی ہے جتنا کہ مذہب پرانا ہے. یعنی جتنی تاریخ مذہب کی جتنی پرانی تاریخ ہے، ٹھیک تقدیر کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے. یہ بہت ہی حساس اور نازک مسئلہ ہے، اور اسی کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے اس بک ریویو کے اس پروگرام میں جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ کتاب یہ ہے، جس کا نام ہے مسئلہ جبر و قدر. اس کے مصنف ہیں مولانا سید ابوالعلا مودودی. یہ 120 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. یہ اصل میں ایک سوال کے جواب میں لکھی گئی ہے، اور سوال کرنے والے ایک معروف منکر حدیث غلام احمد چودھری صاحب تھے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا مطالعے کے دوران کچھ الجھن پیش آتی ہے. بعض آیات ایسی سامنے آتی ہے جس سے لگتا ہے کہ قدر کا پہلو نکلتا ہے اس سے، اور بعض آیات ایسی آتی ہے جس سے جبر کا پہلو نکلتا ہے. دراصل یہ جبر اور قدر ہے کیا چیز؟ یہ اصل میں دو بہت بڑے فرقے ہیں، جس کو فرقہ قدریہ اور ایک کو فرقہ جبریہ کہا جاتا ہے. ان دونوں کے عقائد ہے باقاعدہ، اور اسی لیے ان دونوں نے جو اپنے فرقے بنائے ہیں، جو فرقے بنے ہیں، یہ قرآن کی آیتوں کو لے کر ہی بنے ہیں. تو غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کے مطالعے کے دوران جو چیز جو الجھن پیش آتی ہے، جو اشکال سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے قدر کا پہلو نکلتا ہے بعض آیات سے، اور بعض آیات سے جبر کا پہلو نکلتا ہے. اب ہم اس کو پہلے مختصر ہی سمجھ لیتے ہیں کہ فرقہ قدریہ کیا ہے اور فرقہ جبریہ کیا ہے. فرقہ قدریہ جس کے اس عقائد کے اس فرقے کے عقائد جس نے جمع کیے ہیں، اس کا نام واصل بن عطا الغزال آتا ہے. اس نے سب سے پہلے اس فرقے کے قواعد کو جمع کیا، اس کو لکھا. اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں اعمال، اس کے خالق ہم خود ہیں. یعنی ان اعمال کا خالق خود انسان ہے. جو اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، تو وہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل سلیم کے ساتھ میں اس دنیا میں بھیجا ہے، عقل سلیم دے کر بھیجا ہے. اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا، مطلب انسان کے پاس جو کچھ کرتا ہے انسان، وہ اپنا ہی اس کا اعمال ہوتا ہے. یعنی کل ملا کے وہ پوری فرقے کی بحث یہ ہے کہ اعمال کا خالق خود انسان ہے. اللہ تعالیٰ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا کہ ہم اچھائی کرتے یا کوئی برا کام کرتے یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں. اس کی دلیل، وہ عقلی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر برائی اور ہر خیر اور ہر شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی خیر بھی اور شر بھی، تو وہ کہتا ہے کہ اگر جب کوئی شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا ارتکاب کوئی اگر انسان کرتا ہے، جیسے میں کوئی چوری کرتا ہوں یا کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو صحیح نہیں ہے، وہ برا کام میں کرتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس برے کام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے انسان کو، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کام کا خود اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور اسی پر بعد میں اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب دے رہا ہے؟ تو یہ عقل کے خلاف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک برے کام کرنے کا حکم بھی دے اور اس پر پھر عذاب بھی دے. تو یہ خلاف عقل ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی پیدا کیا ہے. یہ فرقہ آگے جا کے اتنی شدت اختیار کی اس نے کہ اس فرقے کے جو ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، ہر خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کا مطلب وہ کافر ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شر کو نہیں، شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے مختصر اس فرقے کے عقائد ہے. اس کے بعد جو فرقہ جبریہ ہے، وہ فرقے کا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس دنیا میں موجود ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز وجود بھی نہیں آ سکتی. اس لیے اعمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی شر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں فرقے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے آیتیں پیش کرتے ہیں. جیسے فرقہ قدریہ کہتا ہے کہ فرقہ قدریہ نے بعض آیات سے یہ نکالا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے تمام کرتوتوں کا جو انسان کام کرتا ہے اس کو منسوب انسان کی طرف بھی کیا ہے جو کرتا ہے. جیسے ایک آیت ہے الیوم تجزون بما کنتم تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج قیامت کے دن تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم اعمال کرتے تھے. یعنی جو تم کرتے، یعنی جو ہم انسان کرتے تھے اسی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل ہمیں قیامت کے دن دے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ میں جو تمہیں کرنے کے لیے کہتا تھا. تو ایسی اور اس طریقے کی سینکڑوں آیات وہ پیش کرتے ہیں. جیسے یہ فرقہ قدریہ کی وہ ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو فرقہ قدریہ قرآن سے استدلال کرتے ہیں. فرقہ جبریہ بھی قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام کی تمام قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہ بھی نہیں سکتے، اگر ہم چاہنا چاہے کوئی چیز ہم چاہ نہیں سکتے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نہ چاہے.
تو اس طریقے کی آیات وہ پیش کرتے ہیں اور اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ تمام اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی جو کچھ بھی خیر بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، شر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اس میں بات انہوں نے آگے اور مطلب بہت زیادہ اس میں اختلاف ہے اور بہت طویل مطلب اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو اس کو کتاب کا مطالعہ آپ جب کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر کیا ان کے عقائد اور بہت زیادہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو مولانا مودودی آگے چل کے اس بات کو ثابت کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں فرقوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اس لیے ٹھوکر کھائی ہے کہ ان دونوں فرقوں نے جو استدلال کیا ہے وہ فلسفے کی بنیاد پر کیا ہے، قرآن کی آیت سے جو استدلال کیا ہے، پھر بعد میں اپنا فلسفہ داخل کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اعمال کا خالق انسان خود ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس اعمال کا خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اعمال کو ہمارے ذمے کیا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ پھر مولانا مودودی نے اپنا نقطہ نظر رکھا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان دونوں فرقوں نے ٹھوکریں کھائی ہے۔ تو مطلب مختصر بات تو یہی ہے، اس کے بعد طویل اگر تفصیل سے آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں کہ مولانا نے کیا سمجھایا ہے۔ جو صحیح عقیدہ ہے وہ انسان کو رکھنا چاہیے۔ دوسری اور آخری بات یہ کہ تقدیر کا مسئلہ یہ بہت ہی نازک اور حساس مسئلہ ہے۔ اس میں مولانا نے کچھ حدیث سے کوٹ کی ہے کہ اس پر انسان کو بہت زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، بہت اس کے اندر گھسنا نہیں چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جیسے عام طور سے ہم بھی اس میں بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ جب ہمارے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ جیسے میں اگر کوئی چوری کر رہا ہوں، اس وقت کر رہا ہوں اور یہاں کر رہا ہوں، تو یہ سب کچھ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو میں اب اس سے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس سے بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وہ تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جیسے عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہمارے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں کیا اچھائی کروں گا، میں نماز پڑھوں گا یا چوری کروں گا یا جو بھی کام میں کروں گا، یا برا ہو یا اچھا ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، تو اب میرے بچنے نہ بچنے سے کچھ مطلب ہونے والا نہیں ہے، یعنی میں لاکھ کوشش کر لوں اس چیز سے میں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے کی بہت ساری گمراہ کن باتیں یعنی ہم کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، تو اس میں حدیث میں بہت تاکید کے ساتھ میں روکا گیا ہے کہ ہم اس پر بحث نہ کریں۔ جیسے ایک میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک موقع پر صحابہ اکرام اسی تعلق سے بحث کر رہے تھے، تقدیر کے تعلق سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا، بہت غصے میں آ گیا اور کہا کہ تم لوگ اس پر بحث کر رہے ہو جس کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس درجے مطلب اس کے اندر نہ گھس جائے کہ ہم گمراہی کے راستے پر لگ جائیں۔ اس لیے صرف اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ تقدیر ہے کیا، قرآن و حدیث سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، سمجھیں، تاکہ ایک علمی بحث ہے اور اس میں آپ کو تھوڑا 30-35 صفحات تک تھوڑی مشکل جائیں گے، اس لیے کہ فلسفیانہ انداز میں وہ سوال کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور صحیح معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔